الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایت والیقین، اما بعد۔ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ محترم بزرگوں، معزز اساتذہ کرام اور آج کے اس اجلاس میں شرکت کرنے والے تمام ہی برادران اسلام، آج ہم سب کا جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ آج ہم لوگ جو اتنی بھیڑ لے کر کے، اتنی خوشی کے ساتھ، اتنی مسرت کے ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر اس دیش کے ترنگے کے پرچم کو لہرا رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج 26 جنوری ہے، جسے ہندی میں گنتنتر دیوس، انگریزی میں ریپبلک ڈے اور اردو میں یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے۔ آخر یہ یوم جمہوریہ کا دن ہم لوگوں کو کیسے ملا؟ یوم جمہوریہ اور ریپبلک ڈے ہم لوگوں تک کیسے پہنچا؟ اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آج کے دن ہمارے دیش میں سمویدھان لاگو ہوا۔ 26 جنوری سن 1950 عیسوی میں اس بھارت دیش میں سمویدھان لاگو ہوا، یہ بات تو سبھی کو معلوم ہے۔ لیکن سمویدھان جو ہم تک یہ قانون آیا ہے، یہ کتنی مشقت اور کتنی قربانیوں کے بعد یہ دن ہمیں ملا ہے۔ اس ملک میں جمہوری قانون جو بنا، کتنی مشقت اور کتنی قربانیوں کے ساتھ بنا ہے۔ اس سے پہلے ہمارا دیش انگریزوں کی غلامی میں جکڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے ہمارا ملک انگریزوں کا غلام بنا ہوا تھا۔ اس سے پہلے ہمارے ملک میں انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا ہوا تھا۔ بڑی مشقت کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد ہمارے ملک کو انگریزوں کے ناپاک سازشوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے علماء دیوبند نے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ دیوبند کی بنیاد جنگ آزادی کی تحریک کے لیے رکھی گئی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جنگ آزادی میں ہیرو کا رول کیا ہے، آج 15 اگست اور 26 جنوری کے موقع پہ ہم صرف اور صرف چند ناموں کو گنوا دیتے ہیں۔ مہاتما گاندھی، ولبھ بھائی پٹیل، بھیم راؤ امبیڈکر، اشفاق اللہ خان، بھگت سنگھ، ان جیسے چند ناموں کو گنوا کر، ان کے جے جے کار کے نعرے لگا کر ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو پروگرام تھا پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں آزادی کے جنگ میں لڑنے والے شہیدوں کو جو خراج تحسین پیش کرنا ہے، یہ ہم نے پیش کر دیا، لیکن دراصل حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ لوگ تو اس لیے بچے کیونکہ بعد میں آئے تھے، یہ لوگ تو اس لیے آزادی کے پرچم کو پکڑے ہوئے تھے کیونکہ بعد میں آئے تھے، ورنہ پہلے آتے تو ان کا بھی سرما بن گیا ہوتا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بعد میں آئے، ان سے پہلے تو ہمارے علماء اکرام نے خوب قربانیاں دی ہیں، پھانسی کے پھندوں کو چوم لیا کرتے تھے، صرف اور صرف اس ملک کی آزادی کے لیے۔ آگ کے تندور میں علماء اکرام کو ڈال دیا جاتا تھا، صرف اور صرف اس ملک کی آزادی کی خاطر علماء اکرام
جو مساجد اور مدارس میں دین کی خدمت سر انجام دے رہے تھے، انہوں نے مدارس اور مدارس سے نکل کر جن ہاتھوں میں قرآن اور احادیث ہوا کرتے تھے، ان ہاتھوں سے انہوں نے تلوار اٹھا لی، ان ہاتھوں سے انہوں نے دشمنوں کی گردنوں کو مروڑنا شروع کر دیا، انہی ہاتھوں سے علماء کرام نے دشمنوں کی گردنیں اڑانی شروع کر دی، تب جا کر کے یہ دیش آزاد ہوا ہے۔ ورنہ ہم اور آپ ایسی دہلیز پر انگریزوں نے ہمیں پہنچا دیا تھا کہ آزادی کا تصور ہندوستان والے نہیں کر سکتے تھے۔ بڑی مشقت کے بعد علماء کرام کا رول اگر جنگ آزادی میں نہیں ہوتا، علماء کرام اگر جنگ آزادی کے لیے آگے نہیں بڑھتے، تو جو انگریزوں کا تانسین ہے وہ لکھتا ہے کہ ہندوستان میں کبھی آزادی نہیں مل پاتی۔ یہ علماء کرام کی قربانی ہے۔ میرا عزیز دوستو، جب انگریزوں کو پتا چلا کہ یہ ہندوستان اتنا مضبوط کیسے ہے، تو انگریزوں نے قرآن کے نسخوں کو جلانا شروع کر دیا، علماء کرام کو سولی پہ چڑھانا شروع کر دیا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ان علماء کرام نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، تب جا کر کے اس دیش کو آزادی ملی۔ اور آج آزادی کے موقع پر، ریپبلک ڈے کے موقع پر، ہم سب چند نام گنوا کر کے علماء کرام کی قربانیوں کو بھلا دیتے ہیں۔ علماء کرام کی قربانیوں کو بھلانے کی سازش رچی جا رہی ہے، صرف چند نام گنوائے جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ آج نعرے لگائے گئے، ان نعروں میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا نام کیوں نہیں آیا؟ ان نعروں میں حضرت حسین احمد مدنی کا نام کیوں نہیں آیا؟ اشفاق اللہ خان کا نام کیوں نہیں آیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس طرح دشمنان اسلام نے مسلمانوں کی تاریخ کو چھپانے کی کوشش کی، آج ہم مسلمان بھی علماء اکرام کی قربانیوں کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ علماء اکرام کی تاریخ کو عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ ہم اپنی عوام کو کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارے علماء اکرام نے اتنی قربانیاں دی ہے؟ ہم اپنے عوام کو یہ باتیں کیوں نہیں بتلاتے کہ تمہارے ہی علماء اکرام نے اس جنگ آزادی میں وہ حصہ لیا جس کے بنا جنگ آزادی نامکمل تھی؟ قربانی بتاؤں، حسین احمد مدنی سر پہ کفن باندھے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کے توپوں کے سامنے علماء اکرام کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ یہ علماء اکرام کی قربانی تھی۔ بڑی مشقتوں کے بعد یہ دیش آزاد ہوا۔ اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ غیر مسلم شامل نہیں تھے، تھے شامل، بھگت سنگھ بھی شامل تھے، نیتا سبھاش چندر بوس بھی شامل تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ غیر مسلم کے لیڈر اور نیتا اس میں شامل نہیں تھے، لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ غیر مسلموں کے نام لیے جاتے ہیں، ان نیتاؤں کے نام لیے جاتے ہیں جو آخر میں آئے تھے، لیکن جنہوں نے فشٹ میں، جنہوں نے شروعات میں ہندوستان کی آبرو بچانے کے لیے ہندوستان کی سرزمین کو اپنے خون سے سینچا تھا، علماء اکرام نے جو قربانیاں دی ہے ان کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرا عزیز دوستو، بہت ساری باتیں ہیں، میں تفصیل میں جاؤں گا تو باتیں بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس میں خلاصہ کلام آپ کو یہ بتلا دوں کہ بڑی مشقتوں کے بعد جب یہ دیش آزاد ہو گیا تو آزادی کے بعد اس دیش میں قانون، ایک سمویدھان کی ضرورت تھی، ایک آئین کی ضرورت تھی۔ تو بڑی مشقتوں کے بعد ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، ولبھ بھائی پٹیل کے ذریعے اور کئی عظیم رہنما اور لیڈروں کے ذریعے ایک قانون تیار کیا گیا، علماء اکرام کی رہنمائی میں قانون تیار کیا گیا۔ اور اس قانون کا نظام کیسا ہونا چاہیے؟ سیکولر ہونا چاہیے، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کے لیے ایک سمان قانون ہونا چاہیے۔ یہ قانون بن کر کے جب تیار ہو گیا تو 26 جنوری
सन 1950 ईस्वी में ये कानून लागू कर दिया गया। इसीलिए आज के दिन हम सब गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे बड़ी खुशी और मसरत के साथ मनाते हैं। और 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन हमारा ये असल मकसद होता है कि जो उलमाए इकराम की कुर्बानियां हैं, जो उलमाए इकराम शहीद हुए हैं और जो हमारे नॉन मुस्लिम बिरादरान वतन इस मुल्क की खातिर कुर्बानियां दिए हैं, उन तमाम लोगों को, अजीम रहनुमाओं और लीडरों को हम खिराज तहसीन पेश करें। आज के दिन ये खुशी और मसरत मनाने का मकसद यही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक शेर में कहना चाहता हूं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और एक एक करके सब कुछ हो गया मेरे अंदर से रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह।